تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو قرآن کریم کی ایک ایسی بابرکت، ایک ایسی عظیم سورت کا وظیفہ بتاؤں گی جس کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو قرض کے لیے پڑھیں گے تو آپ کا قرض اتر جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کی اولاد دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ آج کی جو قرآن پاک کی ایک سورت کا میں وظیفہ جو آپ سب کو بتاؤں گی وہ بہت ہی زیادہ بابرکت وظیفہ ہے، اور اس سورت کے صرف ایک نام نہیں بلکہ اس سورت کے بہت زیادہ نام ہیں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل پر تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو یہ وظیفہ قرآن کریم کی ایک سورت کا وظیفہ ہے جس کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے پڑھنے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اگر کوئی بھی وظیفہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ جب تک اللہ رب العزت ہم سے راضی نہیں ہوں گے تو ہماری کوئی بھی دعا، کوئی بھی حاجت اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے جتنا ہو سکے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر توبہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرماتے۔ تو وہ اتنی عظیم ہستی ہونے کے باوجود جبکہ ان سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوا، پھر بھی وہ دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار فرماتے۔ تو ہمیں بھی جتنا ہو سکے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر معافی مانگیں۔ اس کے علاوہ آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر قرآن کریم کی بابرکت سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ دعا بھی کہا جاتا ہے، سورۃ رافعہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے بہت زیادہ نام ہیں۔ اگر آپ اس سورت کو بیماری سے شفا کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو بیماری سے شفا مل جائے گی۔ اگر آپ اس سورت کو قرض سے نجات کے لیے پڑھیں گے تو آپ کو قرض سے نجات مل جائے گی، یعنی کہ کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو اس وظیفے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور 11 مرتبہ یا رزاق یا فتاح اللہ رب العزت کی 2 نام پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ کی جو بھی دعا ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ نے گر گرا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں اپنی دعا، اپنی حاجت مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ کی دعا، آپ کی حاجت قبول ہو جائے گی۔ اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو صدقے جاریہ سمجھ کر لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی ثواب کے مستحق بن سکیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں آپ کی دعائیں، آپ کی حاجتیں قبول ہو سکیں۔ شکریہ۔